نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 تک 9 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے مرکزی عنوان اللہ کی نعمتوں کی قدر کے حوالے سے ایک خاص بات ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 2، اس کے حوالے سے کچھ دلائل دیے ہیں۔ نمبر 3، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 4، قیامت کا کچھ ذکر فرمایا ہے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات اللہ کی نعمتوں کی قدر، اس کے حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا سے عنوان اور موضوع چل رہا ہے نعمت الہی کی قدر، اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی، اور اس کا سب سے بنیادی پہلو ہم نے کہا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ اس کی نعمتوں کی قدر دانی ہے۔ اسی شکر کے بیان میں حضرت داؤد کا ذکر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اسی شکر نہ کرنے کے بیان میں قوم سبا کا ذکر ہوا۔ یہ سارے حالات ہمارے سامنے آئے۔ اب ان آیات کریمہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کے حوالے سے اس انداز میں بیان فرمائی کہ نعمتوں کی قدر کا سب سے بنیادی پہلو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے، پہننے والے، کھانے والے، اپنی زندگی میں اس کو بروئے کار لانے والے لوگ، انسان، ان کو چاہیے تھا ان نعمتوں سے مالا مال کرنے والے، ان نعمتوں سے لطف اندوز کرنے والے رب کو وحدہ لا شریک مانے۔ یہ سب سے اہم پہلو تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کا حق یہ تھا کہ ہر فرد اللہ کی وحدانیت کو مانتا۔ لیکن ارشاد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کے اقراری نہیں ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ کو اکیلا نہیں مانتے۔ حالانکہ خالق بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، مالک بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن متصرف نہیں مانتے، مدبر نہیں مانتے، اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک سمجھتے ہیں۔
تو فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ ایک ذرے کے برابر کسی چیز کا مالک نہیں، تو تم پھر اس ذات عالی کو جس نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اسے چھوڑ کر غیر کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اسے چھوڑ کر کے غیر کو تم اپنا معبود کیوں سمجھتے ہو؟ غیر کو اللہ کا شریک کیوں سمجھتے ہو؟ حالانکہ اللہ کا شریک نہ آسمانوں میں کوئی ہے نہ زمینوں میں کوئی ہے، نہ اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کی شرکت کر سکتا ہے، نہ آخرت میں اللہ کی کوئی شرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی چھوٹی مخلوق نہ کوئی بڑی مخلوق۔ اس کو بیان کرنے کے لیے بطور دلیل اللہ پاک نے دو طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں بہت بڑی مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے رعب سے، اللہ کی ہیبت سے وہ ہیبتناک ہوتے ہیں، دہشتناک ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ کا رعب اور دبدبہ طاری رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے کسی کام کا ان کو حکم ہوتا ہے تو پہلے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، پہلے ان پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، پھر جب وہ اضطرابی کیفیت سے باہر نکلتے ہیں تو تب جا کر کے وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب اتنی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتی تو پھر تم چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ برابر سمجھتے ہو۔ نمبر 2، بتایا گیا قیامت کا تذکرہ کر کے کہ قیامت کے احوال کو مد نظر رکھو۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، سفارش کے لیے دوڑتا پھرے گا، اور کوئی کسی کی سفارش کے لیے دوڑے گا، کوئی کسی سے سفارش طلب کرے گا، لیکن کوئی اس دن سفارش نہیں کرے گا۔ ولا یشفعون، وہاں سفارش کوئی نہیں کرے گا، ہاں الا من ارتضی، مگر یہ کہ جنہیں اجازت ہوگی وہی، اور وہ کیا کریں گے؟ ورضی له قولا، اور وہ وہی بات کریں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، وہ وہی بات کریں گے جو اللہ کی منشا کے مطابق ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب اس دنیا میں بھی کوئی بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی ہمسری اور اللہ کی برابری کا تصور نہیں کر سکتی، ہر مخلوق اللہ کے سامنے مرعوب ہے، تو تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، لات کو، عزا کو، منات کو، ہبل کو، اور اسی طریقے سے کوئی دیوتاؤں کو، کوئی دیوتا جو ہے وہ کسی اور کو، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہیچ ہے، کچھ نہیں۔ پھر مزید دلیل دیتے ہوئے فرمایا محبوب آپ ان سے کہیے، بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اب ان کے پاس سوائے اس جواب کے کہ اللہ اور کوئی نہیں رزق دینے والے نہیں۔ اسباب رزق کون جمع کرتا ہے؟ اسباب رزق کون پیدا کرتا ہے؟ اسباب رزق کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ۔ رزق بھی وہی دیتا ہے، رزق کے اسباب بھی وہی دیتا ہے۔ یہ ہے لب لباب ان آیات کریمہ کا۔ دیکھیے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض۔ آگے ہے وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ فرمایا ان کو بلاؤ، ادعوا الذین، بلاؤ ان کو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے بھی مالک نہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ کیا مطلب؟ آسمانوں اور زمینوں میں ان کی کوئی شراکت داری بھی نہیں ہے، اور اللہ کی مددگاری کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کی توحید میں شرک کے جو مختلف درجات ہیں ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ خالق اللہ کو مانا جائے، مدبر کسی اور کو مانا جائے، جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے دنیا کو، کائنات کو بنا کر کے اختیارات فلاں
بت کو، فلاں معبود کو، فلاں چیز کو، فلاں شے کو دے دی. اب فلاں چیز کا اختیار فلاں کے پاس، موت کا اختیار فلاں کے پاس، ہاں جی رزق کا اختیار فلاں کے پاس، بارش کا اختیار فلاں کے پاس، خوشی غم دینے کا اختیار فلاں کے پاس. یہ ان کے تصورات تھے. پیدا کرنے والا کون؟ وہ بھی کہتے تھے اللہ. خالق کون؟ اللہ. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو جب خالق میں ہوں تو میرے ساتھ تم کسی اور کو کیسے بلا سکتے ہو جبکہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے. خالق ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ملکیت بھی ان کی نہیں ہے. جب ملکیت بھی ان کی نہیں ہے تو تصرف ان کا کیسے چلے گا؟ تو جو خالق ہے وہ مالک ہے، اور جو مالک ہے وہی متصرف ہے. اسے چھوڑ کر تم غیر کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ایک تو یہ تھا کہ اس طرح کا معاملہ بھی تھا. دوسرا شرک کی ایک قسم اور بھی تھی، اور وہ قسم کیا تھی کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس انداز میں درجہ دینا، رتبہ دینا کہ یہ پاورفل حیثیت کا مالک، پاورفل حیثیت کی مالک ہے، اور یہ اللہ کے سامنے جبری، اللہ پر جبرن یہ کہے گا کہ اے اللہ اس کی تو بخشش فرما دے، اس کی تو مغفرت فرما دے، اور اس کے لیے تو بخشش کا اعلان کر دے. گویا جبری سفارش کا عقیدہ یہ بھی توحید کے منافی عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ کس کے؟ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ، ان کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو مرضی کر لیں. ہمارے بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر ہماری طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے. اس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں. کفارہ ہماری طرف سے ادا کر دیا. اب قیامت کے دن ہم رسوا نہیں ہوں گے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں نے کفارہ دے دیا ہے. یہود کا تصور یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. بیٹے اور محبوب ہونے کا عقیدہ تھا. اس عقیدے کی بنیاد کیا تھی؟ کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہم جو مرضی کر لیں. اللہ پاک نے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی ہے کہ یہ جو تم جبری سفارش کا نظریہ رکھتے ہو نا، کہ اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سفارش قبول کرے، اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کسی کی شفاعت کو قبول کرے، یہ بات اللہ پر لازم نہیں. کیونکہ جب یہ بات لازم ہو جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محکوم ہو جائے گا اور دوسرے حاکم بن جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت تو ختم ہوگی. تو یہ عقیدہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اس کے سامنے ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ہاں سفارش کرے گا تو وہ جس کو اجازت ملے گی، اور جس کو اجازت ملے گی وہ بھی وہ سفارش کرے گا. سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. قرآن کہتا ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، بات اللہ کے سامنے وہ کرے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. چلیے حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اب یہ ایک مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک مخلوق کا تذکرہ. اس میں دو قول ہیں. ایک قول، پہلا قول میں عرض کرتا ہوں. پہلے قول کے مطابق پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جو بہت طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پوری کی پوری بستی کو اپنے پروں پر یوں اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے یوں زمین پر پٹک دیتی ہے. اتنی طاقتور کون ہے؟ اتنی طاقتور مخلوق ہے. وہ مخلوق کون ہے؟ فرشتے. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ آج تک ان کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں صحیح کوئی نہیں بتا سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے، عرش کو بنایا ہے، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے دن کو، 70,000 فرشتے رات کو اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، اور جن کی باری ایک بار طواف کی آ جائے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئی. یعنی 24 گھنٹے میں 1,40,000
فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے ہزاروں سال بیت گئے، پتہ نہیں کتنے سال باقی۔ یہ ہزاروں سال سے مراد انسانوں کی، اور اس سے پہلے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو کب سے بنا رکھا ہے، عرش کب سے پیدا کر رکھا ہے، فرشتوں کو کب سے پیدا کیا ہے، تو کوئی صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق جس کی تعداد بہت، جس کی قوت بہت، اور جس کے سربراہ کا سردار کا عالم یہ مطاعن ثم امین، اپنے ہم نشینوں میں صاحب اطاعت ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ انت ذی العرش مکین، عرش کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ذی قوت، وہ قوت والے ہیں، تمام فرشتے قوت والے۔ اب اللہ ان فرشتوں کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب رب کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے، جب رب کی طرف سے انہیں بات کہی جاتی ہے تو وہ اس حکم کو سن کر کے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی تکوینی امر ہو، تشریعی امر ہو، جو ان تک پہنچایا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کو نافذ العمل کرو، تکوینی عمل کو تم کرو اور تشریعی عمل کو نبی کے ذریعے سے کرواؤ، تو جب انہیں حکم ملتا ہے تو جیسے ہی انہیں حکم ملتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ لرزہ برندام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے تو ان پر رعب طاری ہوتا ہے، ہیبت ناک ہوتے ہیں، پھر جب وہ اس اضطراب کی کیفیت سے باہر آتے ہیں تو پھر آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ رب نے کیا کہا۔ تو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے حق پر مبنی بات کہی، عمل کرو، اسی میں نجات ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ایک قول ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ حکم فرماتے ہیں تو ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مخلوق خود ہیبت ناک ہو وہ کسی کے لیے جبری سفارش کیا کر سکتی ہے، یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہے۔ دوسرا، اس آیت کریمہ کے یہ حصہ دلالت کرتا ہے قیامت کے نقشے پر، قیامت کے حالات پر، کہ قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ ایسی پریشانی کے عالم میں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایسی پریشانی کے عالم میں لوگ ایک نبی، دوسرے، تیسرے، چوتھے، یہاں تک 1.25 لاکھ نبیوں سے ہوتے ہوئے جناب رسول اللہ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ آپ سفارش کروا دیجئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے اور سر کو سجدے میں رکھ کر طویل سجدہ کریں گے، اور یہ طویل سجدہ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعلی، اس کی برتری اور اس کی کبریائی کو بیان کرنے میں گزرے گا۔ تب خلاق عالم کی طرف سے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، واشفع تشفع، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کے عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ کی مخلوق آپ کی طرف سے حساب کتاب کی منتظر ہے، پروردگار ان کے درمیان حساب فرما دیجیے۔ اب اللہ کے رسول اتنا طویل سجدہ کریں گے، انبیاء خود سفارش نہیں کریں گے۔ یہ کیفیت بتلاتی ہے کہ ان سب پر اللہ کے جلال کا، اللہ کے جو رعب ہے اس کا ایک حال طاری ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ بول نہیں پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا اتنی مقرب شخصیات، اتنی بڑی شخصیات، اولو العزم لوگ انسانوں میں بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے بلند ترین ہستیاں، جب وہ اللہ کے سامنے جبرن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو تم بھلا بتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہو۔ سنائی بات، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ اب اللہ پاک نے شرک کی تردید میں ایک اور دلیل دی ہے سوالیہ انداز میں، فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھئے تو صحیح کہ کون ہے تو تمہیں آسمان اور زمینوں میں سے کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ بتاؤ، آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے؟ دیکھیے اللہ پاک نے رزق کے حوالے سے جو تمام تر اختیارات رکھے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ رزق بندوں کے اختیار میں، مخلوق کے اختیار میں۔
مخلوق کے اختیار میں رزق ہوتا تو کوئی کسی کو کچھ نہ دیتا. اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ جہاں سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بعض اوقات رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والے جتنے جانور، جتنے جاندار، جتنے چرند پرندے، سب اللہ کی منشا اور مرضی سے رزق کھاتے ہیں، یعنی ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا. ایک اور انداز میں بڑے عجیب، ایک اور جگہ بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. کتنے ہی جاندار اور جانور اور پرند اور پرندے جن کا رزق ان کی پشتوں پر باندھا ہوا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ہر وقت رزق ان کے پاس نہیں ہوتا، ذخیرہ نہیں ہوتا. انسان ہے ذخیرہ کرتا ہے، دوسری کئی چیزیں ہیں جو ذخیرہ، لیکن بہت ساری چیزیں، بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جو ذخیرہ نہیں کرتی. مثلا آپ چڑیوں کو دیکھ لیں، کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، خالی پیٹ صبح چہچہاتی ہوئی نکلتی ہیں، اٹھتی ہیں، درختوں سے اڑتی ہیں، اور پھر شام کو بالکل سیر ہو کر کے درختوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور رات کو بالکل سناٹا. وہ درخت جن پر ہزاروں کی تعداد میں چڑیاں بیٹھی ہوئی، لیکن رات کو بالکل سناٹا ہے، وہ بھی آرام کرتی ہیں. دوسری مخلوق کے آرام میں خلل نہیں ڈالتی، نہ خود آرام میں ان کے خلل پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ. اچھا، رزق کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، رزق کا معنی صرف کھانا پینا نہیں ہے. رزق کا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق کی جو ضرورت اور سہولت کی چیزیں ہیں، ضرورت اور سہولت کی چیزیں ہیں، وہ اسے پہنچانا یا اس کو مل جانا، یہ رزق ہے. کیونکہ اس کو مل جانا، اس کو پہنچا دینا، یہ کیا ہے؟ اور یہ پہنچانے کی ذمہ داری کس نے اپنے ذمہ لی ہے؟ اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد رس ہیں کہ پروردگار مجھے بتائیے آپ اپنی مخلوق کو رزق کیسے دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ چھوڑ دیجئے، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیجئے. نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انبیاء تھے نا، انبیاء کا اپنا محبوبانہ انداز ہوتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا وہ سامنے چٹان ہے، ماریے اپنا عصا. چٹان پہ عصا مارا، ٹکڑے دو ہوئے، اندر سے ایک اور چٹان نکل آئی. فرمایا پھر مارو، دوسرا عصا مارا، دوسری طرف لگائی، پھر چٹان شق ہوئی، اندر سے ایک اور چٹان نکلی، ایک اور پتھر نکلا. یوں کرتے کرتے 7 دفعہ اس کو ضرب دی. 7ویں دفعہ کے بعد اب جو اندر کا حصہ تھا وہ 2 ٹکڑے ہوئے، بالکل 2 ایسے جدا ہو گئے. اور جدا ہونے کے بعد اس میں سے ایک کیڑا منہ میں ہری پتی پکڑی ہوئی ہے اور وہ زمین پہ گرا ہے. 7 پتھروں کے اندر ایک کیڑا، اس کے اندر اس کے منہ میں ہری پتی، زندہ سلامت زمین پہ گرا، اور گرتے ہی ساتھ کہتا ہے سبحان من یرانی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میری جگہ کو وہ پہچانتی ہے کہ میں کہاں ہوں. 7 پتھروں کے اندر. وَيَسْمَعُ كَلَامِي، یہاں ان 7 چٹانوں کے اندر بھی میری بات وہ سنتا ہے. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مسلسل مجھے رزق دیتا ہے، کبھی مجھے بھولا نہیں ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، محبوب قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی غذا بنے یا اس کی سہولت کے، اس کے سہولت کا ذریعہ بنے، وہ چیز اس کے لیے کیا ہے؟ اب یہ رزق 2 طرح کا ہے. ایک وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتے ہیں بارش کے ذریعے سے. انزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے زمین کو شق کرنے کے بعد زمین سے نرم و نازک کونپلیں باہر نکالتا ہے، پھر اس سے تمہارے لیے فصل تیار کرواتا ہے. یہ وہ رب ہے. کون ہے جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے؟ اور کون ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے؟ اور کون ہے
جو اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی کہاں سے برستا ہے؟ ثُمَّ شَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم اس زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں. ہمارے سوا کوئی ہے کوئی چیرنے والا؟ تو لوگو تم اللہ کا رزق کھاتے ہو آسمانوں سے زمینوں سے، مانا یہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں، نیچے سے تمہیں رزق ملتا ہے، ہاں جی، اور یا اوپر سے بارش برستی ہے اس کے ذریعے سے تمہیں رزق ملتا ہے. پھر زمین کا تذکرہ کیا، زمین کے تذکرے میں صرف رزق کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں سونا، اس میں ہیرے جواہرات، کوئلہ، تانبا، پیٹرول، ہاں جی، ڈیزل، یہ تمام چیزیں جو انسان کے رزق کا ذریعہ ہیں، سہولت کا ذریعہ ہیں، انسان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت پہ ہم پہنچاتے ہیں، اور زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہم مسلسل انسانوں کو یہ چیزیں دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ یہ چیزیں کون مہیا کرنے والا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ خود ہی کہہ دیجئے اللہ ہی ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ اور ہم یا تم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، اور ہم یا تم یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا سری گمراہی میں. توجہ، یہ بڑی مشکوک سی بات ہے، یہ بڑی مشکوک سی بات ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم یا تم، کوئی ایک تو سری گمراہی پر ہے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ ادھر قبال گزرے ہیں ہمارے، تو وہ پتہ نہیں بڑی باتیں کر کے کہتے ہیں میں شرابی میں شرابی میں شرابی، پھر آخر میں کہتا ہے اللہ جانے کون بشر ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے یہاں پر نبی کی زبان سے یہ کیوں کہلوایا کہ ہم یا تم سری گمراہی میں؟ دیکھیے اس کا جواب سمجھیے. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات مخاطب کے احوال کو مد نظر رکھ کر اس طرح کا انداز خطاب اختیار کرنا پڑتا ہے. اس طرح کا انداز خطاب اختیار کیسا کہ ڈائریکٹ اگر آپ اپنے مخاطب کو کہیں کہ تو لانتی ہے، تو گمراہ ہے، تو مرتد ہے، تو فلانا ہے، تو وہ ہائپر ہو جائے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا. تو آپ اپنے منظم مدلل انداز میں جب بات سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ جناب دیکھیے بات یہ ہے، ان حقائق پہ غور کرو. باقی صراحت کے ساتھ گمراہ کون ہے یہ تو پتہ ہی چل ہی جائے گا. معنی یہ کہ جب تم ان حالات پہ غور کرو گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے، ہم یا تم. ہمیں شک نہیں ہے، تمہارے شک کی تردید کے لیے، تمہارے شک کو دور کرنے کے لیے انداز ہم یہ اختیار کر رہے ہیں کہ تم ان دلائل پہ غور کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا. اب بات میں چلیں، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، یہ بھی ایک انداز ہے سمجھانے کا. اچھا تمہارا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، تمہارا انداز زیست الگ ہے، ہمارا انداز زیست الگ ہے. کہہ دیجئے کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پوچھو گی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پوچھو گی. تمہاری رائیں الگ، ہماری رائیں الگ ہیں. تمہارے اعمال کی یعنی گویا کہ یہ کہ تم اپنے ذمہ دار ہو، ہم اپنے ذمہ دار ہیں. اگلی بات، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہہ دیجیے کہ ہمارا پروردگار ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. وہ الفتاح العلیم، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے اور صاحب علم ہے. یہ بالکل قیامت کا منظر ہے اور اس میں کوئی تشریح والی بات نہیں. اگلی بات، قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، کہہ دیجئے کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ ملا رکھا ہے. فرمایا کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، ہرگز اللہ کے ساتھ شریک ہے ہی کوئی، بلکہ وہی اکیلا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. تم دکھا ہی نہیں سکتے. تم اللہ کے ہمسر کس کو بناؤ گے؟ لات کو، حبل کو، عزا کو، منات کو، ان چیزوں کو. تو یہ تو سارے وہ ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور ایک نہیں، تم نے تو 360 بنا کر کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے. مکی صورت ہے نا. کسے تم اللہ کے ساتھ ہم شریک ہم، اور پھر جسے تم بلاتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وما تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو پکارتے ہو، وہ تو ایک قطمیر، آگے آ رہی ہے، ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر کیا ہے؟
کھجور کا دانہ، اس میں گٹھلی، گٹھلی ہی نہیں، گٹھلی کے اوپر جھلی، جھلی نہیں، گٹھلی کی درمیان میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لائن ہے، اس لائن کے اندر جھلی کے نیچے ایک دھاگا نما چیز ہوتی ہے، فرمایا وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ ہمسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ آخری چوتھی بات جی، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اے محمد ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، معنی یہ کہ نہیں مانتے۔ اکثر لوگ مانتے، جانتے بہت سارے ہیں، یہود جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، اہل کتاب سارے جانتے تھے، یا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بچوں کی طرح جانتے تھے، جیسے انہیں اپنے بچے کے بچہ ہونے میں، اپنا بیٹا ہونے میں شک نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول کی رسالت میں انہیں یقین تھا، لیکن اس کے باوجود اظہار نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ یہ بات ماننے کی چل رہی ہے، فرمایا یہ اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اگلی بات وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت کا تذکرہ۔ آخری بات فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو، یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کفار کہتے حضور کو کہ اگر آپ سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا؟ تو محبوب آپ ان کو جواب دیجئے، قل کیا دیجئے، لَكُم مِّيعَادٌ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تمہارے لیے اللہ کے وعدے کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ ہی آگے بڑھو گے۔ سیدھی سی بات ہے، ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، اور ایک اجتماعی طور پر عالمی قیامت ہے، اور اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اس رکوع کے اندر یہ لفظ قل 7 دفعہ استعمال ہوا۔ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 7 دفعہ۔ اچھا عجیب بات ذہن میں آئی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا قل، آپ کہہ دیجیے، قل آپ کہہ دیجیے، یوں نہیں کہا یا الناس یا الناس یا الناس میں رب کہہ رہا ہوں، نہیں، محبوب آپ کہیے۔ یہ بھی عقیدہ توحید کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں، ساری مخلوق میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی الوہیت میں، اس کی توحید میں، اس کی تدبیر میں، اس کی ملکیت میں، اس کی تخلیق میں یا اس کی عبادت میں کسی بھی درجے میں شریک نہیں ہیں، اگر یہ شرک یعنی یہ اللہ کے ہمسر نہیں، یہ اللہ کے برابر نہیں، اگر یہ شریک نہیں تو پھر کائنات میں کوئی بھی اللہ کے ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ قول محبوب آپ کہتے ہیں، کوئی اللہ اپنے محبوب کو آرڈر کر کے بتا رہے ہیں کہ محبوب کا درجہ یعنی جس کو آرڈر کیا جا رہا ہے اس سے آرڈر کرنے والے کا درجہ بڑا ہے، بس باقی آرڈر کرنے والے کا درجہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی توحید کو سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔